اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں. روایت اور ریت کو توڑتے لیکن گورنمنٹ پارٹی نے نہیں کیا تو پھر ایونچولی دس از ٹیکنگ اے ٹول آن دا پروسیڈنگ آف دس ہاؤس. اس ہاؤس کی کاروائی کے اوپر اس کا شور جب آنے لگا تو آئی ہیڈ ٹو اس میں بات کرنے کی میں نے ضرورت محسوس کی آج. دیکھیں جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، میں صرف یہاں پہ جس کے میرے پاس ریکارڈز ہیں میں اس کی حد تک بات کروں گا. صوبائی اسمبلی پنجاب میں کل نشستوں پر جو درخواستیں اور انتخابی عذرداریاں داخل کی گئی ہیں ان کی تعداد 37 ہے، اور 37 میں سے 15 عذرداریاں تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت کلیم کرتے ہیں کہ ہم ممبرز ہیں، جو الیکشن کمیشن میں یہ درخواست لے کر گئے ہیں بعد ازاں، اور جو لے کر گئے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمہ، ان سب کی جانب سے یہ درخواست دی گئی ان دو فورمز پہ، ایک الیکشن کمیشن میں اینڈ پھر ایونچولی یہ تو ان کی ڈومین تھی سپریم کورٹ کا جو وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کہنا ہے یا الیکشن کمیشن میں کیا کہنا ہے. انہوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی اسپیکر آفس میں بھی یہ اپلیکیشن دی کہ ہم یہ لوگ ہیں اور ہمارا تعلق تحریک انصاف سے ہے. تو 15 عذرداریوں کا ریکارڈ ہمارے پاس ان کے خلاف ہے. اب یہ ساری کی ساری بھی اگر اکٹھی کر لی جائیں تو پھر بھی کم از کم 130 سے اوپر نشستوں کی برتری حکومتی جماعت کی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی اور دنیا کا طریقہ ذریعہ جو ثابت کرے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کا ایویڈنس دینا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی دلیل دینی ہے جو مانی جائے یا رد دلیل ہو، آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دینا ہے، آپ نے پروف کرنا ہے. یہ خالی ہیر سے کی بنیاد پر آپ ہر چیز کو ہوسٹیج کر لیں، پورے نظام کو ہوسٹیج کر لیں تو کتنی ابزرڈ بات ہے، کتنی جھوٹی بات ہے، کتنی بے بنیاد بات ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیا آپ کوئی انوکھے لاڈلے ہیں کسی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے کہ پچھلی مرتبہ بھی جب آپ نے 4 حلقے سپریم کورٹ میں کھلوائے اور اس وقت پورے ملک کے نظام کو ہوسٹیج کر لیا، پورے ملک کی معیشت کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، دارالخلافے پر جا کر آپ نے حملہ کر دیا. بیسکلی دیٹ واز اے ڈسٹرکشن آف اے ڈیموکریسی. The symbols of the democracy, those are elected people. Elected people are prime ministers and members and ministers. یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں. تو 2014 میں ایک منتخب حکومت کے خلاف 4 حلقے کیونکہ آپ کو حکومت نہیں ملی تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ you will take it to the streets and if you cannot get it through ballot تو اسلام آباد کی سڑکوں پر جا کے بندوقیں لے کر you will get it through bullet. This is what you decided. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ اگر آپ حکومت میں نہ آئیں تو انتخابات میں آپ نہ تسلیم کریں کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس میں جتنی بھی ساری بات ہے وہ آپ کی ڈیٹیل ایسے آئے کہ آپ اس میں لکھ کر لے جائیں کہ جی میں تسلیم نہیں کرتا. کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ میں انتخابی عذرداریوں میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی پٹیشن میں بھی نہیں جاتا اور میں کسی الیکشن ٹرائبیونل میں بھی نہیں جاتا، میں کسی کورٹ میں بھی نہیں جاتا اور میں اسٹریٹ پہ جاتا ہوں. اور کیونکہ میں نے I have not received it through the ballot, I will receive it through the bullet. کبھی آپ کے پرویز خٹک صاحب چلیں وہ بندوق ہاتھ میں اٹھائیں اور گولی لے کر آئیں، کبھی آپ کا یہ علی امین اٹھے اور آ کے وہ پورے نظام کو جامد کر دے، کبھی آپ کے جو ہلوگنس، ایک ایسا شخص مجھے بتائیں جو گالی دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو ڈس آرڈرلی ہے، ایک ایسا شخص جو کسی قاعدے ضابطے کو تسلیم نہیں کرتا، ایسے شخص کو میں کیسے رسپیکٹیبل کہہ لوں گا؟ ہاؤ کین مجھے آج I am constrained to call those members respectable. عزت اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ نے عزت وہ اپنے نام کے ساتھ لکھوا لی ہے، آپ کو کمانی پڑتی ہے عزت. Their respect has to be earned. اگر معزز ہاؤس کا رکن ہونا باعث عزت ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے that has landed on you. اس کے لیے یہ عزت آپ کو کمانی پڑے گی. جب آپ گالیاں دیں گے، گندے نعرے تشکیل دے کر بلو دا بیلٹ جو کسی طرح سے پارلیمنٹری نہیں ہیں ان کو ہاؤس
کے اوपर اجازت دی جائے, کیسے دی جا سکتی ہے؟ میری مشکل کیا ہے؟ میں آج کس مشکل میں ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر once again I am into a situation جہاں پر مجھے فیصلہ کرنا ہے, اور فیصلہ کیا کرنا ہے کہ میں کیا یہ کتاب جو ہے, مجھے کہا گیا کہ آپ ہری کتاب ہمیں بار بار دکھاتے ہیں تو اس کو پڑھو. وہ کون سا رکن اسمبلی ہوگا جس نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوگی اور ہاؤس میں آ کے بیٹھ جائے گا اسمبلی کے اندر اس کتاب کو پڑھے بغیر؟ اس کو کیسے پتا ہوگا کہ اس کا حق کیا ہے تقریر کرنے کا, اس کا حق کیا ہے بجٹ بنانے کا, اس کا حق کیا ہے کوئی ایڈجرنمنٹ موشن دینے کا, اس کا حق کیا ہے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرنے کا, اس کا حق کیا ہے کسی بنیاد پر بھی وہ اس کتاب کو پڑھے بغیر ایک لفظ آئین کے مطابق نہیں کر رہا. اور یہ کتاب, یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب اسمبلی خود اپنے لیے بناتی ہے. اب اس میں مجھے ہیلپ می ان دس, ٹیک دیٹ رول جو میں نے ججمنٹ میں دیا ہے 223. میں آپ کے سامنے صرف ایک تصویر رکھنے لگا ہوں کہ یہ ہاؤس کا جو کنڈکٹ ہے یہ کیسے چلایا جاتا ہے. اس کا ایک قاعدہ ہے, ایک رول ہے, اور وہ رول یہ کہتا ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی رکن اسمبلی یہ قوانین آبزرو نہیں کرے گا تو اس کو روکنا, اس کو یہ آبزرو کرانا, اور اگر وہ پھر بھی تسلیم نہیں کرتا تو اس کو ہاؤس میں داخلے سے روکنا اسپیکر کی ذمہ داری میں ہے. تو میں کیوں گڈی گڈی کے چکر میں بیٹھا رہوں, میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کروں؟ میں وہاں پر وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ جس کو مرضی گندی ننگی گالیاں دیتے رہے؟ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی ذہین کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں؟ آپ نے جو کچھ کیا وہ سب ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہے, پورے ملک نے دیکھا. آپ نے اس دن میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان جب تقریر کر رہے تھے ایز فائنانس منسٹر, اس دن بھی میں نے ایک ممبر حسن ملک کو صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی کتاب لے کر ان کے اوپر پورے زور سے پھینکی اس طرح سے, یہ دس از نو کنڈکٹ, یہ ایسے کیسے چلتا ہے, یہ کس طرح سے یہ احتجاج ہو سکتا ہے؟ اور یہ رول 223 ہے, اس کو ازبر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ رول 223 کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ڈس آرڈرلی ہوگا, جب کبھی بھی کوئی آرڈر مینٹین نہیں کرے گا, جب کبھی بھی کوئی اسپیکر کی بات کو مانے گا نہیں. میں نے کہاں کوئرشن کیا آپ کے ساتھ؟ میں نے تو آپ کو میکسیمم ٹائم دیا. اگر میں ہاؤس کا وہ وقت جو میں نے اپوزیشن کو دیا ہے اس وقت کو میں حکومت کے وقت کے ساتھ موازنہ کروں تو آپ نے 60 سے 65% وقت لیا ہے ہاؤس کے اندر. آپ کو ہر بات کرنے کی میں بار بار کہتا رہوں, آپ تقریر کریں. آپ کو اگر کسی نقطے پہ اعتراض ہے اپنی نشستوں پر بیٹھ کے ایکسپریس کریں اپنے آپ کو, لیکن اس حد تک کریں, یہ نہیں کہ آپ کبھی میرے ڈائس پہ چڑھ کے مجھے محبوس کر لیں. اور آپ کی تاریخ ہے, آپ نے کیا کیا تھا دوست محمد مزاری کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کرے تو آپ کے غنڈے ہلوگنز جو کسی نہ کسی طرح آپ نے بھرتی کر کے اس معزز جگہ پر جس کی عزت اور تکریم کے لیے I will fight for the last minute. میرا مقدمہ کیا ہے؟ اس جمہوریت کے جو دعوے دار بن کے کھڑے ہیں, یہ جمہوریت کا گھر ہے. اس جمہوریت کے گھر کو اگر آپ کا پورا مقدمہ بیسڈ آن جسٹ ومسز ہے, آپ کی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی سبسٹینشیٹنگ ڈیٹیلز بھی نہیں ہیں, ایویڈنس بھی نہیں ہے, تو آپ کس بنیاد پہ کھڑے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کے کسی لیڈر کے خلاف کوئی مقدمہ ہے جیل میں, تو کس کا لیڈر جیل میں نہیں رہا؟ یہاں پر تو لوگوں کے لیڈروں کو پھانسیاں دی گئی ہیں. یہاں پر لوگوں کی لیڈرشپ کی ان کے گھروں کے اندر اموات واقعہ ہو رہی تھی تو ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, بات کرنے نہیں دی جا رہی تھی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر تو جو مقدمے ہیں, کیا وہ جا کے کور کمانڈروں کے گھر کو میں جلاتا رہوں؟ کیا ریڈیو پاکستان کی عمارت کو میں جلاتا رہوں؟ کیا پاکستان کے اندر انارکی میں کرتا رہوں؟ کیا دارالخلافے کے اوپر گنڈے مسلح لے کر حملہ آور میں ہوتا رہوں؟ کیا سپریم کورٹ وغیرہ کو اس کی پوری جو بھی اس کی تھی وہ ساری, میرا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ یہ سب کریں آپ تو آپ کے اس بندے کو جو سزا بھی نہ ملے اس چیز کی. کیا وہ جو وارنٹ سرو کرنے جاتے ہیں, وہ جو پروسیس سرورز ہیں, وہ جو
यूनिफॉर्म में मौजूद लोग हैं जो किसी को बताने जाएं कि आपको अदालत ने तलब किए, उनके ऊपर पेट्रोल बॉम्ब्स मैं फेंकता हूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्लह अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? क्या मियां वाली की अदालत से सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को निकलवाकर, वहां से गुंडों को निकालकर मैं लेकर आता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। कमाल करते हैं यार, आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, आई एम लिटरली एंग्री। मैं इस तरह, आपको पता है, ऐसे बात नहीं करता, बट आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट। मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए? कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके कि एक पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन, ए पॉलिटिकल पार्टी हैज अ सच पोजीशन दैट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन स्पीक ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रोविंस। 12 करोड़ लोगों के जो उसके मुतल्लिक फैसले हुकूमत ने किए हैं, उसकी बात सुनने सुनाने का हमें हक नहीं है। हम नहीं देख सकते कि हम पर क्या टैक्स लगने जा रहा है, मेरी तालीम पर क्या खर्च होगा, मेरी सेहत पर क्या खर्च होगा। क्या यह सुनना मेरा हक नहीं है? क्या ये अखाड़े हैं? क्या ये कबड्डी के मैदान हैं जहां पर आप एक तरफ से 50-60 लोग गुंडे बन के नारे मारते हुए हमलावर होते हैं दूसरे बेंच की तरफ? कैसी बात है यार? मैं प्रोटेक्ट करूंगा अपना राइट, और जो मेंबर, ये मेरा राइट है स्पीकर, आई विल प्रोटेक्ट दिस राइट, दिस बुक सेज दैट। और मैं आपसे बताऊं, देखें, मैंने जो परसों रूलिंग दी, आई कुड फोरसी इट। मुझे आई कुड फील दैट कि ये एक तमाशा बरपा है, और इस तमाशे में कुछ ऐसे अनासर यहाँ पे शामिल हैं जो हर सूरत इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं। वो जमहूरियत की खिदमत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि ये निज़ाम लिपट जाए। वो चाहते हैं कि इस हद तक गुंडागर्दी हो कि इस हलूकनिज्म के नीचे ये डेमोक्रेसी दब जाए। They are doing no service to the democracy. They are actually enemies of the democracy. ये जमहूरियत के दुश्मन लोग हैं। इनकी जमहूरियत में कभी गाली होती है? जमहूरियत में टॉलरेंस होती है? जमहूरियत बर्दाश्त का नाम है। जमहूरियत डिविडेंड्स पब्लिक को देने का नाम है। जमहूरियत सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपके पास एक एहतजाज का हक है। हाँ, एहतजाज का हक मुझे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा, इट वॉज अ वेरी सिविल वे ऑफ आस्किंग। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे पूछा कि ये हमारा हक है एहतजाज करना। तो मैंने उनके सामने आईने पाकिस्तान का प्रियम्बल, रीजनेबल लॉ की जो उसके ऊपर कदगन है, वो उनको बताई। उसको मैंने 19A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का बताया। एक तकाबली जायजा पेश किया। 8 सफ़ात की एक रूलिंग में आसान तरीन जुबान में एक एक लफ्ज की वजाहत करके जो एक नुक्ता लिखा, उसके साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की 2-2 जजमेंट साथ लिख कर दी। उनको फैजाबाद धरना केस जब बाकायदा तौर पर लोगों को लाकर बिठाकर मुल्क का निज़ाम कोलैप्स किया गया और आज उसकी सजा नस्लें भुगतेंगी कि वो जो कुछ किया गया और आज हम वो जो भुगत रहे हैं, तो मैंने तो उस वक्त उनको उन सब केसेस के हवाले देकर कहा कि एहतजाज करने की आपका पॉलिटिकल राइट है। अब कि पॉलिटिकल राइट अदर देन डिग्निटी ऑफ मैन, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनसे कहा कि मलिक साहब, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इंतहाई बाइस से तकरीम है मेरे लिए, मैं आपके सामने ये रूलिंग रख रहा हूँ। इस रूलिंग में कहीं पर ये गुंजाइश नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि डेड हाउस हो, मैं नो आई डोंट वांट दैट। इट्स अ लाइवली हाउस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस हाउस को होस्टेज कर लें और मैं उसको रेस्क्यू भी ना करूं। ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। आपके पास राइट है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लेकिन किस हद तक कि डिसऑर्डरली ना हो, किस हद तक कि राउडीज्म ना हो, किस हद तक कि क्वारलिंग ना हो, किस हद तक कि आपका हाथ मेरे गिरेबान तक ना जाए, किस हद तक कि 2 मेंबर्स आपस में मेरी बात करने को, मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने शोर के नीचे दबा न दें। इसीलिए स्पीकर को एक कार्डिनल पोजीशन देकर कस्टोडियन के तौर पर बिठाया जाता है। तो ये तो तसव्वुर आप कर लें कि मैं आपके राइट्स का कस्टोडियन हूं। तो आई हैव
a same responsibility for the chief minister or leader of opposition or leader of the house? For everyone I have to be the custodian. कैसे हो सकता है? कल वजीर आला ने तो अपनी तकरीर में कह दिया कि मैं बहुत मुझे जिनके हक की कदर है. नो चीफ मिनिस्टर, दिस इज नोबडीज राइट, दिस इज नोबडीज राइट. ये मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी को गाली देना किसी का हक नहीं है. अगर वो लोग वहां पर खड़े होकर इस हाउस के पूरे प्रोसेस को उछाल कर फेंक देंगे, ये किसी का हक नहीं है. दिस इज नोबडीज राइट. ये कैसे हो सकता है? इस हाउस को इस आइन के मुताबिक चलना है. और मैं अपना ये मुकदमा आज से आई एम गेटिंग ऑन रिकॉर्ड फॉर दिस. मैंने बड़ी यूनिलैटरल कंसेशंस दी. मैंने ये तकरीबन 14-15, मैं कोई टायरेंट आदमी नहीं हूं. मैं आई एम नॉट समबडी हु कैन जस्ट इम्पोज हिज विल. मैं ऐसे खामखा अपनी कोई राय किसी पर मुसल्लत करने वाला बंदा ही नहीं हूं. मैंने तो 16 जब से ये असेंबली फॉर्म हुई है, in all eventualities I had the courage as a speaker to say no to your arrest warrants. I wrote the letters कि नहीं दूंगा, कोई मेंबर अरेस्ट नहीं होगा. आपकी हुकूमत के साथ टिट फॉर टैट का जवाब था. जब आपकी हुकूमत थी इस जगह पर और यहां पर स्पीकर परवेज साहब वाज लाइक एन एल्डर टू मी. जब वो स्पीकर थे, कम से कम 50 MPs के खिलाफ ये पीछे कुला गिदर सिंह में पर्चा, मैं खुद गया उनके पास. मैंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, असेंबली के अरकान के पर्चे दे रहे हैं. ऐसे था यहां पर. और मैंने आपके पर्चे रोके. मैंने कहा MPs को अरेस्ट नहीं करने दूंगा. और अगर कोई हो गया अपनी गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने पर, इस मुल्क की अमलाक को जलाने पर, मेट्रो बसेस को तोड़ने पर, अस्करी बैंक्स को जलाने पर, किसी जगह पर भी जाकर हादसे करने पर, लोगों की लाइफ को डिसरप्ट करने पर, पब्लिक ऑर्डर को तोड़ने पर, मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए. क्योंकि मुझे राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन की कदर थी कि क्या हुआ अगर कोई गुंडागर्दी करता आदमी लोगों का हक की नुमाइंदगी रखता है, तो मैं उस हल्के के लोगों को उनके नुमाइंदगी के हक से तो नहीं छीन सकता ना. मैंने फिर भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स दिए. मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं बैठा. लेकिन मैं अगर आपके हकूक का मुहाफिज बन के बैठा था तो क्या था? वेयर वॉज आई ड्राइविंग दिस अथॉरिटी फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यही आइन मुझे ये कह रहे हैं. इसी आइन के हर उस आर्टिकल में लिखा है कि ये आपका सियासी हक नहीं है. ये गुंडागर्दी आपका सियासी हक नहीं है. ये गालियां देना, तज़हीक अमेज ऐसे अल्फाज जो कोई अपने घर में, अच्छा आप कह सकते हैं ये? कम ऑन, हैव सम सैनिटी प्लीज. आई एम कंपेल्ड टू पास दिस ऑर्डर टुडे. आई हैव अ ड्यूटी. और मैंने ये ड्यूटी परफॉर्म आज मैं मुझे तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनका हक है, ओपनली कहा, बट दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म एज अ स्पीकर. आज सुबह एक बड़े मोहतरम सहाफी हैं जनाब अली काजिम वहीद साहब, वो एक ट्वीट कर देते हैं. वो ट्वीट कर देते हैं कि मैंने देखना है कि स्पीकर साहब किसी की खुशनुदी, और मिस्टर काजिम खान यू आर प्रेसिडेंट CPNE, यू नो आई एम नॉट दैट डे, आई एम नॉट बोर्न ऑन दैट डे खुशनुदियों वाले. ये मेरा ऑफिस है, इस मनसब की जिम्मेदारी है. आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एंड दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज माई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड आई विल परफॉर्म इट. आई हैव बार्ड ऑल दोज. ये रिपीटेड एक्ट है. इन्हीं अरकान ने पिछली मर्तबा भी गुंडागर्दी की हद कर दी. और करैक्टर क्या था? अंदर हाउस में आए, अपनी हाजिरी लगवाई, तनख्वाह ली और बाहर जाकर खड़े हो गए कि हम तो बाइकआउट करते हैं. तो क्या ये तनख्वाहें, ये मराहत लेना, अगर भाई सिस्टम पे इतना एतराज है, अगर प्रोटेस्ट ही करना है, आई विल टेल यू हाउ टू प्रोटेस्ट. मैं बताता हूं. गो एंड रिजाइन. देखो फिर कैसे एक तरफ सारी पूरे सिस्टम के बेनिफिशियरी बनते हैं, और जो जुर्म तुमने किए, वो जुर्म क्या मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक हो सकता है? इट्स एन एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस. ये मैंने रूलिंग की कॉपी आपके साथ दी है. मैं आपको हक देता हूं कि किसी एक आप में से मोजेज
میرے جرنلسٹ دوستوں میں سے اف یو کین آپ اس کو کسی اس کی ایک لائن کو کانٹراوین کر دیں, جو میں کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو پلیز آسک می, پٹ می ٹو دا کوشچن. یہ کیسا انصاف ہے اور کہاں کا یہ نظام ہے کہ آپ مجھے بالکل مجبور کر کے لا کر یہاں پر کھڑا کر دیں اور میں آپ کی اس بات کو ایسی تسلیم کرتا جاؤں جیسے آپ چاہتے ہیں, اور آپ ہوسٹیج کر لیں اور آپ کی غنڈہ گردی کے تابع ہر چیز ہو جائے اور آپ اس کو بالکل اپنے اس کے مطابق کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ خالد صاحب مجھے ذرا دیں پلیز. یہ آپ کو میں ایک سٹوری سنانے لگا ہوں آج. تحریک انصاف کی حکومت, صوبائی اسمبلی پنجاب, میں نے I have respectfully done everything what I can do. I have respectfully done everything what had to be done. میں نے سب کیا. میں نے ان کا in a minute, یہ تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور ذرا سن لیں. پرویز صاحب سپیکر تھے. 5 سال تک ایک سٹینڈنگ کمیٹی نہیں تھی, ایک سٹینڈنگ کمیٹی, ناٹ اے سنگل سٹینڈنگ کمیٹی. 5 سال تک. آپ مجھے بتائیں, میں نے ان دا فرسٹ ڈے, اور کوئی لیجسلیشن سٹینڈنگ کمیٹیز کے بغیر نہیں ہوگی. تو میں آپ کو بتاؤں, آپ سب اس اسمبلی کو کور کرتے ہیں, یہ ساری کی ساری لیجسلیشن تحریک انصاف کے دور میں جو بھی آج میں نے ریکارڈز رکھنے ہیں آپ کے سامنے, کسی ایک لا میں بھی اپوزیشن کی زیرو ان پٹ ہے, بیکاز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو گیٹ ان ٹو اٹ. کیا اس کبھی عمل کو ختم کر کے, اپوزیشن کو ان کی سے دے کے, سٹینڈنگ کمیٹیز کو امپاور کر کے, نیشنل اسمبلی کے ساتھ ایٹ پار کر کے, سو موٹو اختیار دے کے, گورنمنٹ کو چیک کرنے کا اختیار دے کے, اپوزیشن کو ان کے جسے کے مطابق سٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمین شپ دے کے میں نے جمہوریت کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ کیا اس ٹائرنٹ پوزیشن سے نکال کے ڈیموکریٹک پوزیشن میں لانا یہ میرا جرم تھا؟ کم آن, ہیو سم ہارٹ, ایٹ لیسٹ ہیو سم ہارٹ. اور آپ کے پاس یا تو آپ کے مقدمے میں زور ہو, آپ کے پاس ایک اوور ویلمنگ, میرے پاس یہ ریکارڈ آ جائے that the petitions you have filed are in more than numbers what the victory government is claiming. 95% تک بیٹھے اراکین کے اوپر ایک انتخابی عذرداری نہیں ہے, اور آپ کا شور جو ہے وہ فلک شگاف آپ کا شور ہے, ایسا کہ آپ آسمان کے اندر درار ڈال دیں گے, اور حقائق کے برعکس ہے. کیا بات ہے یار, اتنا بڑا جھوٹ. یو آر لائنگ تھرو یور ٹیتھ. آپ کا اپنا کریکٹر کیا ہے؟ آپ مجھے آج یہاں پر آ کے کھڑے ہو کر, ہاؤ ڈیئر یو, آپ فوج, پاکستان کی وہ فوج جس کی حرمت, اس وطن کی حرمت جن کے کندھوں پر ہے, جو میرا اگر کبھی ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے تو دے ڈیفینڈ می لائک نو بڈی ایلس ڈیفینڈز ان دا ورلڈ. دنیا میں جنگیں جاری ہیں آج. آپ ان کی آ کر یہاں پہ آپ یہاں پہ گالیاں نکال لیں. آپ ان کو کین آئی الاؤ یو ٹو ڈو دیٹ؟ اگر جج آپ کی مرضی کا نہ ہو, اگر ثاقب نثار نہ ہو, عمر عطا بندیال نہ ہو, وہ جج آپ کی مرضی نہ ہو, آپ اس کو ننگی گالیاں نکال دیا کیا؟ کیسے یار؟ مطلب کیا ہے آپ؟ ہو آر یو؟ حد ہوگی یار, کوئی تماشا بن گیا. مطلب تم لوگوں نے مذاق سمجھ لیے. ایز لانگ ایز آئی سٹ آن دس چیئر, آپ نے جو تماشا کرنا ہے, میں آپ کو آئی ایم گیونگ یو دا رائٹ ریزنز. آئی ہیو سسپینڈیڈ یو. ٹیک دس رولنگ آف مائن ٹو اینی کورٹ آف لا. میرے پہ حق کوئی نہیں, میری ایک علیحدہ لیجسلیٹو آرگن کی ہیڈ شپ ہے میرے پاس. آئی ایم پاسنگ دس آرڈر ٹوڈے. If you want to take it for interpretation to any court, I will come there personally and defend there. میں یہ حق تسلیم کروانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی اور کو بات کرنے کا حق ہے, وزیر خزانہ کو بھی بات کرنے کا حق ہے, اس کے اس بجٹ کا سننے کا عوام پاکستان کا حق ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. یہ جگہ اہل حل و عقد کی تھی, یہاں دلیل ہونی تھی, تقریر ہونی تھی, یہاں بجٹ پاس ہونے تھے. اس میں کسی کی غنڈہ گردی کا ہوسٹیج نہیں ہونا تھا,
اس لیے اس کو باعث عزت کہا جاتا تھا, اس کو معزز زبان اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں گالیاں نہیں دی جائیں گی, یہاں پر حق نمائندگی ادا کیا جائے گا. کسی ایک گرفتار شخص کو چھڑانے کے چکر میں پوری کی پوری اسمبلی کی عزت و تکریم کو داؤ پر نہیں لگا دیا جائے گا. عزت ڈھونڈنی, دستار سر پہ رکھنی, تو دستار کو رکھنے کا اہل بھی ہونا چاہیے. ایسے کیسے کمال کر دیے. یہ ہے آپ کی اوقات. جتنے قوانین آپ نے پاس کیے, not a single member of opposition consulted in that. یہ ہے آپ کی جمہوریت. 3.5 سال تک آپ کی حکومت, اس کے بعد پرویز صاحب کی حکومت. کیا بات کرتے ہیں. ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لا نہیں گیا, سارے کے سارے اپنے چند کرونیز کو بٹھایا, اور کیسے کیسے قوانین آپ نے پاس کیے جس نے شخصی آزادیاں چھینی, جس نے جمہوریت کا برا کیا. کیسے کیسے قوانین آپ نے پاس نہیں کیے. اینڈ آئی ول اسٹینڈ ایز اے ٹارچ بیئرر فار دس رائٹ. میں یہ مقدمہ, میں نے یہ جھنڈا آج اٹھا لیا. آپ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں بات کریں. دس از اے رانگ مین ایٹ اے رانگ پلیس ٹوڈے. آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں ان اسمبلیوں کی حرمت کی لڑائی لڑوں گا. آپ کا بیانیہ مکمل جھوٹا بیانیہ ہے. آئی ایم سیئنگ دس ایز اے کسٹوڈین, ایز اے نیوٹرل آربیٹر. آئی ایم سیئنگ دیٹ. میں کسی فریق کی طرفداری کر کے بات نہیں کر رہا. اپنی حیثیت اور اوقات جمہوریت کے ساتھ یہ ہے, آج درس دیتے ہیں کھڑے ہو کر. میری چیئرشپ میں نے ان دس اسپیکر آفس I have navigated almost like 50 to 60 laws, 50 سے 60 کے قریب قوانین. 78, I stand corrected. Just 2 laws due to the constraint of time. 2 قوانین ایسے تھے جن کو میں نے رول سسپینڈ کر کے کیا. باقی سب میں نے تھریڈ بیئر ڈسکشن میں نے بھیجے اسٹینڈنگ کمیٹیز پر, ان کی رپورٹس کو دیکھا, ایک ایک قانون پر دیکھا, اور جہاں پر کہیں مجھے حکومت کے کسی قانون پر میرے کچھ تحفظات تھے بطور سپیکر, میں نے آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے کہے ہیں. نہیں کہے. حد ہوگی ہے یار. مطلب کیا مذاق ہے یہ. چند آپ کے وہاں پر نانسنس کریٹ ہوتے لوگ, آپ کہتے ہیں ہم روک نہیں سکتے, آپ کی بات نہیں مانتے. تو بھائی then why you have this role to be at the steering of your parliamentary party? Now let me tell you the law. If as a parliamentary party leader you tell your people to do and perform a certain act, and if that is not performed in a way as party or parliamentary party leader has conveyed, آپ کے کیس کے فیصلوں میں حمزہ صاحب کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے آپ ہی کے چہیتے ججوں نے یہ فیصلہ دیا. عمر عطا صاحب میرے بہت محترم تھے, ان کے فیصلے یہ. آپ کو نہیں پتا کہ آپ مجھے اپنے خلاف ایک ریفرنس لکھ کر بھیجنے پہ مجبور کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سینڈنگ دس ریفرنس بیکاز دا لیڈر آف اپوزیشن ہیز ٹولڈ می دیٹ ہز پارٹی ممبرس don't obey to what the parliamentary leader says, and I'm sending this reference to the election commission as a speaker against all these 26 members in 26 افراد کے خلاف کہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی لیڈر کی ہدایت کو تسلیم نہیں کیا. عمر عطا بندیال کے فیصلے کی روشنی میں, جس کے نتیجے میں میاں حمزہ شہباز شریف کی حکومت گری تھی, میں ان 26 اراکین کے خلاف ریفرنس آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیج رہا ہوں. دوسرا, آپ آ سکیں گے اسمبلی کے اندر, بٹ صرف پریولیج کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے. آپ نے اس ہاؤس کا استحقاق مجروح کیا. اگر کوئی ایگزیکٹو کا ممبر ہاؤس کا استحقاق مجروح کرتا ہے تو میں ان کو بلاتا ہوں یہاں پر, میں ان کو یہاں پر بلا کے اسمبلی کے اندر آپ کے سامنے ہے. اس ہاؤس کا استحقاق مجروح ہوا. 2 معزز سیکرٹریز کو ہاؤس کی ریکمنڈیشن پر, چیف منسٹر کو بہت احترام ہے اس ہاؤس کا. شی از اے ویری میگنینمس لیڈی. میں نے کل دیکھا, کل مجھے ان کی ایک اور صلاحیت کا معترف ہونا پڑا. میں اتنے شور شرابے میں اپنے آپ کو بڑا ایک اسٹوڈنٹ آف اوریٹری تصور کرتا ہوں.
मैं अपने आप को बड़ा, आपको पता है, आप सब जाते हैं, देखते हैं, आई गो टू पब्लिक, मैं अपने साथ एक अवामी रिश्ता रखता हूं लोगों का, और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हद तक ये जो बड़े अवामी हमायत के दावेदार बड़े बड़े अपने नाम के साथ ट्रक में लोड करके लेकर आते हैं, इनसे, इनके साइजेस से बड़े जो यहां पर पूरे पंजाब से इकट्ठे करके पूरे पाकिस्तान से कारकुनान को लाकर मीनारे पाकिस्तान में पूरी पार्टी की स्ट्रेंथ लगाकर सिंगल हैंडेडली विद मी माय टू ऑफ ब्रदर्स मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इनसे बड़े शोज किए, आप उस सब के गवाह हैं। आई लाइक ओरेटरी, मुझे पसंद है तकरीर करना। आई हैव टू गिव फुल मार्क्स टू मैडम मरियम नवाज शरीफ, आई हैव टू, मैं कल से उनका बहुत मुतरिफ हो गया। शी इज अ लेडी ऑफ स्टील, आई बिलीव। इस तरह की बेहूदगी, इस तरह की बेहुरमती, इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह की गलाजत, जिस तरह की कल मैंने यहां पर जिसका मुशाहिदा किया, और उसके दरमियान खड़े होकर अपना कंपोजर डिस्टर्ब किए बगैर एक बड़ी बेहतरीन अदायगी के साथ, और इस गंदगी को भी ये कहकर के ये इनका हक है, मैं मानता हूं शी इज समबडी, जो इनकी पार्टी में इस वक्त, मैं तो एक आईनी ओहदे पर बैठा एक न्यूट्रल आर्बिटर के तौर पे बात कर रहा हूं। अगर मैंने कंडक्ट देखना हो कि किसका क्या कंडक्ट है, आई कैन गारंटी यू दैट मरियम नवाज शरीफ हैज द एबिलिटी टू लीड दिस नेशन, आई कैन टेल यू दैट। कमाल करते हैं यार, आप सब देखने वाले थे कल। आप मुझे बताएं, जो कुछ वहां पर कल पुकारा गया, जिस तरह से वहां पर वो नारे लगे, कोई शख्स जिसके घर में तरबियत हो ऐसी बात कर सकता है? कैन यू डू दैट? नो। और मैं आपसे एक तफसील और भी शेयर करना चाहता हूं। मैंने ये आपको बता दिया कि मैं इनके खिलाफ जो एक्शंस ले रहा हूं, मैं इन लोगों के खिलाफ, और ये माइंडेड, इससे पहले कोई गलतफहमी में रहे, इसी आइन में लिखा है कि इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हासिल है, इन कवानीन को, ये आईनी है। इसी आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक हाउस के ब्रीच करने के इस असेंबली की, मैं आज आपको, आई एम सेइंग इट वेरी लाउडली, मैं बगैर इस चीज के कि मुझे इस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुदा न खास्ता मुझसे कोई गलत बात कह दी जाए, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं कि आई विल स्टैंड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल स्टैंड अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल स्टैंड अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ डेमोक्रेसी, आई विल स्टैंड अगेंस्ट दोज हू लूजेस इन बैलेट एंड वांट टू अचीव थ्रू बुलेट। मैं इन सब के खिलाफ इस ऐवान की हुर्मत के लिए इस जंग को अब मैंने लड़ना शुरू कर दिया। आज मैं एक तो इन सब के खिलाफ, या सुप्रीम कोर्ट का ये कहें कि उस वक्त मियां हमजा शहबाज की हुकूमत को गलत खत्म किया गया था, उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट झूठी थी, पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, उसके पीछे इमरान खान और उसके चंद लोग और साकिब निसार की सियासत की कारफरमाई थी, इसलिए खत्म किया गया था। दोज जजेस वर वन ओवर एट दैट टाइम, इसलिए खत्म किया गया था। ये सारी बातें आप या तो कहेंगे, और या अगर आप नहीं कहेंगे तो पार्लिमानी लीडर की इंस्ट्रक्शन को फ्लाउट करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आप इंटेल करेंगे, और इसी तरह से इस हाउस की प्रिविलेज को ब्रीच करने की जो वट एवर इट हैज, अगर आप नहीं आना चाहेंगे तो मैं आपको थ्रू अ वारंट पाबंद करूंगा, और अगर आप उसको ओबे नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको यहां पर बुलवाने के तमाम कानूनी रास्ते लूंगा। और मुझे पता है आपको उसकी परवाह नहीं है, आप घिराव जलाओ पे यकीन रखते हैं, आप प्रोसेस सर्वर्स के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब फेंकते हैं, ये आपकी पूरी ट्रेनिंग है। आप इस चीज के ऊपर बड़े माहिर हैं कि आपने लोगों के ऊपर हुल्लड़बाजी करते हुए हमलावर भी होना है, ये पता है मुझे, सब पता है, आप ये सब करेंगे और आप ये भी आकर कहेंगे भी, ये भी मुझे पता है। लेकिन मैंने जितनी बात की है मैंने कवानीन के मुताबिक की है। आपने अगर मुझे इन कवानीन से बाहर इस बात के ऊपर आके बात करें, बताएं
یا بتائیں کہ رول 223 نہیں ہے, اس کو پڑھ لیں. اگر آپ سے میں نے اس دن کہا تھا ایک صاحب کو کہ ان کو دے دیں یہ کتاب اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی, اگر ان کو کوئی اور رہنمائی چاہیے تو میں نے اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا کہ آپ ان کو اسسٹنس پرووائڈ کریں. اور ایک اور بات میں آئی ہیو ٹو برنگ اٹ آن ریکارڈ, میں نے آج اسمبلی سیکریٹریٹ کو کہہ دیا کہ جن اراکین نے اس دن ہاؤس کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے ان سے یہ ریکوری کے نوٹسز ان کو بھیجیں, اور آئی ہیو دوز پاورز, آئی کین ریکور دیٹ. دس از مائی پراپرٹی. As long as it is in my watch, it is my property. I won't allow any hooligan to destroy it. کسی صورت بھی یہ وینڈلزم میں برداشت نہیں کروں گا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نیوز کانفرنس. آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی, نعرے بازی, دھکم پھیر اور سرکاری دستاویزات پھاڑنے کے معاملے پر جو اقدامات ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں اس متعلق میڈیا کو بریف کیا گیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایوان کی حرمت اور نظم و ضبط کے منافی ہیں. واضح کیا کہ احتجاج ہر رکن کا حق ہے, تاہم اس کی حدود آئین, قانون اور پارلیمانی قواعد و ضوابط کے تحت طے کی گئی ہے.